بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ سوچا کرتے ہیں، بلکہ تمام ہی لوگ سوچتے ہیں تقریباً، کہ ایسا کیا ہو اور ہم زندگی میں ایسا کیا کریں، اپنے ساتھ ایسا کیا رکھیں کہ زندگی کچھ آسان، کچھ سہل ہو جائے، اور زندگی کے جو ڈیلی بیسس پہ بھی اور اوور آل بھی جو چیلنجز ہوتے ہیں ان سے کیسے ان کو فیس کیا جائے، ان سے نبرد آزما ہوا جائے۔ ہر انسان جب بھی آپ کسی سے، میں یا آپ، ہم میں سے کوئی بھی جب کسی سے کوئی ڈسکشن کرتا ہے یا کسی سے کوئی سجیشن مانگتا ہے، کوئی مشورہ مانگتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر کسی نے اپنے ویژن، اپنی عقل، اپنے آبزرویشنس، اپنے ایکسپیرینسز، مطلب زندگی جس ڈھنگ میں اس نے گزاری ہوتی ہے، جو سوچ اس کی ہوتی ہے، زندگی اس کے جو چیلنجز ہوتے ہیں انہیں لے کر، جس طرح سے جیسے ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی چائے بناتا ہے یا کھانا بناتا ہے، تو ہر خاتون، ہر فیمیل اپنا ایک دوسرے سے اگر کسی کو کھانا پسند آتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس کی کیا ریسیپی ہے، یہ بہت اچھی ڈش بنائی ہے، وہ پھر اپنا جو اس کی ریسیپی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر معاملے، ہر چیز کو اپنے ہی تجربات، اپنی ہی عقل اور فہم و ادراک کی روشنی میں دوسرے بندے کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں، کیونکہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی علم ہے، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو پھیلائیں، تاکہ باقی لوگوں کا، اللہ کے جو باقی بندے ہیں ان کا بھی بھلا ہو، وہ بھی اپنی لائف کو امپروو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہم زندگی کو سمجھتے کیا ہیں، ہم اس کو لیتے کیسے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں بس زندگی یہی ہے جو ادھر ہم وقت گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ تو زندگی ہرگز ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک وقت ہے، ایک فکس ٹائم ہے، ایک بیٹری کی چارجنگ ہے جو قدرت کر کے بھیجتی ہے، اور ہم جو مشینز ہیں، ہم جو روبوٹس ہیں قدرت کے بنائے ہوئے، ہم نے بس اتنا ہی چلنا ہے، اور جیسے ہی وہ چارجنگ ختم ہوتی ہے تو ریچارج، جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی چیزیں پڑی رہ جاتی ہیں، انسان نہیں رہتا۔ جیسے میری ماں کی ہاتھوں میں لیا ہوا آخری ٹیشو پیپر، میری ماں کو یہ 12+ ایئرس ہو گئے ہیں اس فانی دنیا سے گئے ہوئے۔ ہماری ظاہری سیپریشن، جدائی جو ہے، اس کو 12 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کمنگ مارچ 1 کو 13 سال مکمل ہو جائیں گے، مگر 13 منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ میرے دل سے، میری سوچوں سے جدا ہوئی ہوں۔ ایسا ہو نہیں نہ سکتا، محبتیں اتنی کمزور ہوتی نہیں ہیں۔ آپ محبت کر رہے ہوں یا آپ محبت لے رہے ہوں، اس میں پیورٹی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، نہ ہی وہ فاصلے پہ جانے سے آپ اس کو الگ ہونا یا جدائی کا لفظ نہیں آتا۔ الگ تو چلے ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ساتھی طور پر، وقتی طور پر، آخر پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ملاقات ہونی ہے، کائنات کا نظام ہے۔ تو بیسیکلی یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہ تو آزمائش گاہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ 2 حصے ہیں، یعنی پہلے اس نے ہمیں سزا دی۔ جب آدم علیہ السلام نے، اماں حوا نے غلطی کی تو ان کو سزا دی گئی نا، ان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ جنتوں سے باہر، تم نے کہنا نہیں مانا، حکم عدولی کی ہے، ہم تم سے خفا ہو گئے، ہم تم سے ناراض ہو گئے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ نعمتیں بھی دیں، سب کچھ دیا، رزق بھی دیا، زندگی اور صحت بھی دی، تمام آسائشیں بھی دی، مگر خود ناراضگی کا اظہار کر کے دنیا میں بھیجا۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے، آگے ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں تمام انسان، یعنی کہ ہم سزا پانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے سمجھے کہ وہ ہمارے والدین ہوئے نا، اماں حوا،
اور حضرت آدم علیہ السلام، تو ہم ان کی اولاد ہیں، یعنی ہم غلطی کی پیداوار ہیں. تو جب ہم ہیں غلطی کی پیداوار اور بنانے والے نے ایک پنشمنٹ دی کہ جاؤ اس دنیا میں جنتوں میں بعد میں آنا، تو پھر یہاں پہ ہم کیوں اس زندگی کو اس طرح لیتے ہیں کہ ہم ہر وقت توقع رکھیں کہ بس اس میں پلس پلس ہوتا جائے، کچھ بھی مائنس نہ ہو، یا یہ کہ اس پہ بس لائک کلرفل ہو لائف. ایسا نہیں ہوتا. کوئی چیپٹر کلرفل ہوتا ہے، پھر پیج اب ٹرن کرتے ہیں، کوئی تھوڑا ڈارک ہوتا ہے، پھر آپ کوئی پیج ٹرن کرتے ہیں تو سم ٹائم وہ بلینک بھی ہوتا ہے. کچھ بلینک پیجز ایسے ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے بلینک ہے، ان کو ہم نہیں کچھ کر سکتے اس میں. ہاں کچھ پیجز اس نے رکھے ہوئے ہیں رب کریم نے جس پہ ہم نے کچھ بھی رائٹ کرنا ہے، ہم نے اس پہ لکھنا ہے. پھر وہ یعنی بیسکلی ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے، اور پھر اس کے مارکس ملیں گے، اس کی بیس پہ ہمارا ریزلٹ ہوگا آؤٹ، اور وہاں پہ پھر ہماری پوزیشنز ہوں گی اور ہماری وکٹری سٹینڈز ہوں گے، یا اس کے اپوزٹ کچھ ہو سکتا ہے. خوشگمانی کا حکم ہے، اس لیے خوشگمانیاں نہیں پھیلانی چاہیے. وہ مہربان ہے، وہ ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک تو ہماری غلطیاں خطائیں صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ گناہ سب کچھ معاف فرمائے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم سچی توبہ کریں اپنی ان غلطیوں سے، ان کو چھوڑ دیں اور سچی توبہ کرنے اپنے مالک سے معافی مانگیں اور خود کو پاک کریں. تو وہ تو ہر لمحہ انتظار کر رہا ہوتا ہے ہماری توبہ کی. کہتے ہیں کہ قدرت پوری دنیا میں کائناتوں میں ایک واحد جو سب سے شدید انتظار ہے وہ رب کریم کا ہے، جو وہ ہمارا انتظار فرماتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، ہم اس سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں کے لیے اور آگے کے لیے ہدایت مانگیں. اور اس کا وعدہ ہے کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ معاف فرماتا ہے، ڈیفینیٹلی معاف فرماتا ہے. اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے جھوٹے تو نہیں ہیں نا. ایک تو لائف کو دیکھنے کا یہ اینگل ہے. کچھ لوگ مگر زندگی کے ہر قدم پہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ آزمائش گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور شاید باقی کسی کے ساتھ کچھ بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا ان کا، جبکہ ٹیسٹ تو بیس ہے، اس لائف کی بیس ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ٹیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کویسچن پیپر جو ہے وہ سب کا الگ الگ ہے، اور آپ کی اپنی جو آنسر شیٹ ہے وہ بھی سب نے اکارڈنگ ٹو دا کویسچن پیپر اس کو سالو کرنا ہے. اب ایسا نہیں ہے میرا کویسچن پیپر الگ ہے آپ کا الگ ہے، آپ میں سے ہر ایک الگ ہے. اب ہم نے جب ہمارا کویسچن پیپر یہ الگ ہے تو اس کو سالو بھی تو الگ ہی سے کرنا ہے، اس کی بیس پہ مارکس لینے ہیں. مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ ایسے کسی اور کو زیادہ کیوں مل گیا ہے. اگر کسی کو اللہ پاک نے حسن سے کی دولت سے نوازا ہے، یا ذہانت کی دولت سے نوازا ہے، یا زندگی کی آسائشات سے نوازا ہے، کچھ بھی مطلب اس کی مہربانیاں سب پہ کوئی نہ کوئی مہربانیاں ہوتی ہیں. کچھ کوئی زیادہ ہو جاتی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ دعاؤں کا زیادہ ہوتا ہے سلسلہ، کسی کا کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو رب کریم ہی جانتا ہے، ہم تو اندازے لگا سکتے ہیں نا. ہم چھوٹے لوگ ہیں، حقیر ہیں، پر تقصیر ہیں، ہمارا کوئی ویژن نہیں، ہم تو اس کی شان اقدس کو کبھی جان بھی نہیں سکتے. تو مطلب یہ کہ ہمیں اعتراضات بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ تقسیم کرنے والا فرماتا ہے کہ میری تقسیم ہے، میں جس کو جو سمجھتا ہوں اس چیز سے نوازتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں. کیوں کہ میرے اندر بھی وہ بستا ہے، آپ کے اندر بھی وہ بستا ہے. جتنا ہمیں وہ جانتا ہے کوئی اور تو نہیں جان سکتا. وہ اکارڈنگلی ہی ڈیل کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس سے مہربانیوں کی امید رکھنی چاہیے. وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے سے خوش گمان ہوتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. تو ہمیں خوش گمان رہنا چاہیے، مگر اس طرح خوش گمانی نہیں کہ صبح دوپہر شام رات گناہ اور غلطیاں بھی کرتے ہیں، اگر خوش گمان ہے نہیں وہ معاف کر دے گا. نو نیور. معاف وہ تب کرتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اس سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں خوش گمان ہونا چاہیے کہ ہاں جی ہماری توبہ ضرور قبول ہوئی ہوگی اور مالک ہمیں ضرور معاف فرمائے گا انشاءاللہ. ایک جو میں آپ کو ذاتی اپنے یعنی تجربے کی روشنی میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنی چاہیے. کیوں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. پہلی یہ ہو گئی محبت کی بیس. اینڈ دا سیکنڈ از کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم سب. تو ہمیں ان کے لیے یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپس میں دوستی اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے، اور اس میں برکتیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے.
تو اچھی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے، پازیٹیو بات شیئر کرنی چاہیے. زندگی میں زیادہ پازیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی کم ہے، مگر ہم گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہم زندگی کی اصل کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن پاک ترجمہ سے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. نان مسلم پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، مگر بس ہم ویسے ہی ہیں نا، عجیب سے لوگ ہیں ہم. تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے نا، اگر آپ نے لائک تھوڑی بہت مشکلات کے باوجود اپنی زندگی کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں اور بہت لائک وہ جو ہے نا زندگی گلزار ہے، لائک اس طرح کا ٹچ اگر آپ نے اپنی لائف کو دینا ہے تو دو چیزیں کیجیے جو کہ میری عادت ہے، میری زندگی کا حصہ ہے. اپنے ساتھ ایک بچہ رکھیں ہر وقت، اور اپنے ساتھ ایک بزرگ بھی رکھیں ہر وقت. بٹ ہاؤ اٹ کوڈ بی پاسبل، یعنی ہم جب ماں باپ بنتے ہیں ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، بٹ وہ بائی دا ٹائم انہوں نے بڑے ہونا ہوتا ہے، الحمدللہ گرو کرنا ہوتا ہے. اور بزرگ ہمیشہ جو ہمارے والدین ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگ یا ہمارے ماموں خالہ چچا تایا پھپھو، یہ پیارے رشتے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی صدا نہیں ہمارے ساتھ رہتا. جیسے وہ ایک پنجابی کا ہے نا کہ لائک آج بھی میرے ہسبینڈ بول رہے تھے، ہم کدھر سے آ رہے تھے راستے میں، وہ بچوں کو کوئی بات سمجھا رہے تھے. ہاں وہ سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا. دس از دا فلسفی آف لائف. مجھے نہیں پتا یہ کن کا کلام ہے، کن کی پوئٹری ہے، لیکن یہ میں اکثر اپنے بڑوں سے بھی میں نے سنا، میرے ہسبینڈ بھی اکثر اس طرح کی مزے کی باتیں جو ہیں ان کے طریقے سے مجھے بھی گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ظاہر بات ہے ہمارے بچوں کو بھی. تو یہی فلسفی ہے نا، یہی تصویر ہے اصل زندگی کی کہ کوئی چیز سدا کے لیے نہیں ہے. سدا تو صرف میرے رب کی بادشاہی ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ہے لامحدود، جو اللہ پاک نے دی ہے اپنے محبوب کو، کیونکہ محبوب اور محب میں تیرا میرا تو نہیں نہ ہوتا. یہ چیز، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بچہ کون سا، یعنی وہ جو ہم خود ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر کا بچہ، یعنی ہم میں سے ہر شخص کو 100 سال کبھی ہو جائے تو مگر کبھی وہ بچہ تھا نا. یہ تو ٹائم ہے نا جس کو ڈفرینٹ چیلنجز دے کر، ڈفرینٹ موسم آتے ہیں، وقت آتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، صبح دوپہر شام، تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اپنے اندر کا بچہ کبھی نہ مرنے دیں، اس کو کبھی بڑا نہ ہونے دیں، اس کو ایز اٹ از اپنے اندر رکھیں. وہ ٹرسٹ کرنے والا، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ریکال کریں، جب ہمارے ڈیڈی ہماری ماما ہمیں ایسے ہوا میں اچھالتے تھے، پیار کرتے تھے کھلاتے ہوئے، تو ہم کبھی ڈرتے گھبراتے تو نہیں تھے نا. یا جیسے فرض کریں میں اپنے بچوں کو اس طرح کھلاتی ہوں یا کھلاتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک، تو میرے بچے ڈرتے تو نہیں تھے کہ ماما اوپر جمپ کرا رہی ہیں یا بابا اوپر جمپ کرا رہے. بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ گرنے نہیں دیں گے، مجھے پکڑ لیں گے. کتنا گہرا یقین ہوتا ہے، یہ محبت کا یقین ہوتا ہے نا. تو یہ والی محبت اگر ہم اپنے مالک کے لیے اپنے دل میں پیدا کر لیں، اس میں کامیاب ہو جائے، تو پھر ہم سوچیے کہ ہمارے ایمان کا کیا لیول ہوگا. کیا وہ ہمیں گرنے دے گا جو رب فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ایک تو وہ بچہ کہ اس کی معصومیت، اس کی خوش گمانیاں، اس کی سادگیاں، وہ سازشیں نہیں کرتا، وہ مخالفتیں نہیں کرتا، وہ بناوٹ نہیں کرتا. بچہ وہ کسی کا دوست ہوتا ہے تو بس دوست ہی ہوتا ہے، وہ نہیں کہ بڑے لوگوں کی طرح کے منہ پہ دوستی اور پیٹھ پیچھے دشمنی، سامنے محبت کا اظہار، پیچھے بخیل ادڑے. یہ کون سی دوستی ہوتی ہے، یہ کون سی محبتیں ہوتی ہیں؟ بچہ تو نہیں نا ایسے کرتا. بچے کو تو آپ اسمائل دیں تو وہ آگے اتنی ہی پیور اسمائل آپ کو واپس دے گا، چمکتی آنکھوں کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ. بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں. اب اپنے اندر کا بچہ اپنے ساتھ رکھیے، وہ کیونکہ وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. بچے کیا کبھی مایوس ہوتے نہیں، آپ ان کو ٹالتے رہتے ہیں. سم ٹائم ہمارے اپنے بچے جب ہم سے کوئی فرمائش کرتے ہیں تو سم ٹائم ہم ان کو فوراً پوری کر دیتے ہیں، کبھی ہم ان سے تھوڑا ٹائم مانگتے ہیں، اور کبھی ہم محض ان کو بہلاتے ہیں. اچھا یہ فلاں ٹائم میں ایسے دے گا فلاں، اور وہ ٹرسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ٹرسٹ اپنے مالک کے لیے ایک بچہ بن کے ہی آپ کرتے ہیں نا. ادروائز زندگی سم ٹائم آپ کو اتنے ٹف بھی دے دیتی ہے، ٹیسٹ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ
کا थोड़ा परेशान होना बन भी जाता है कभी-कभी। मगर वो जो बच्चा है ना वो आपको हँसता-खेलता रखेगा, वो ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ और रंग जो हैं वो माँद नहीं पड़ने देगा, उनको फेड नहीं होने देगा, उन्हें खराब नहीं होने देगा। इसी तरह एक बुज़ुर्ग भी आपने अपने साथ रखना है। वो बुज़ुर्ग कहाँ से आएगा? वो भी आप ही हैं, ठीक है? अपने अंदर अपनी माँओं को, अपने वालिद को अपने अंदर ज़िंदा रखिए और अपने हर रोज़ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए हर कदम, हर दिन ये ज़हन में रखें कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे तो इस मौके पर अगर वो होते तो मुझे वो क्या मशवरा देते, मेरी कैसे हिम्मत बंधाते और कैसे मुझे गाइड करते, तो बस और किस बात से खुश होते और किस बात से नाराज़ होते। इस बात को याद रखें और वो फिर उनसे मशवरा किया करें, अकेले में बैठ के। अपने पेरेंट्स अगर इस दुनिया में तब तो दुनिया बाहर है, अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया, अगली दुनिया में ज़ाहिर है कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में, तो फिर उनके साथ अकेले में बैठ के मशवरा किया करें। बिलीव मी वो आपको मशवरा देंगे और बड़ा सही मशवरा देंगे। ये इससे क्या होगा यानी बुजुर्ग हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चे हमें मोहब्बत के रंग में रंगावा रहने देते हैं, हमारा ईमान मजबूत रखते हैं, हमें खूबसूरत रहने देते हैं। और याद रखिए ये भी आप एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जो लोग ये 2 लोगों को साथ रखते हैं ना अपने अंदर, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। वो आप उनको मिलेंगे, आपको उनमें आप कहेंगे कि इनमें कोई ख़ास किस्म की कशिश है। इनके चेहरों पे कोई ख़ास किस्म का सुकून है। हालाँकि ये तो अल्लाह ही जानता है ना कि उनके क्या चैलेंजेस हैं। वो पता नहीं कितने टफ़ टेस्ट जो हैं वो खामोशी से लेते जा रहे हों, अपने उस अंदर के बुज़ुर्ग से मशवरा लेकर और अपने उस बच्चे के साथ हँसते-खेलते अपना वक़्त जो है कुछ वक़्त गुज़ारते हों हर दिन और उससे तवानाई हासिल करते हों। इस पे गौर कीजिएगा और इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। बिलीव मी अगर आपने ऐसा कर लिया, आप हमेशा मुझे याद रखेंगे और मुझे दुआ भी देंगे यानी और ये सब याद रखिए कि जब हम किसी को अपनी दुआ में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।